اگر وہ امام نہیں تھے تو کون تھے؟ کوفہ والوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی جب انہیں پتا چلا کہ حجازی لباس میں آنے والے امام حسین نہیں بلکہ پورے کوفہ میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اور ہر طرف سے لوگ آنے لگے، اور اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے 40,000 افراد کا لشکر ایک اعلان پر جمع ہوا۔ نماز سے پہلے 40,000، نماز کے بعد ایک بھی نہیں۔ یہ سب دھوکہ تھا، مکر و فریب تھا، بد عہدی تھی۔ کوفہ کی گلیوں میں اکیلا، تنے تنہا، مگر کمال کی بہادری۔ ساتھ تھے تو صرف اپنے 2 بچے۔ گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ تاریخ نے دیکھا کہ بنی ہاشم کا ایک تنہا شیر کس طرح ظالموں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ دروازے کے پیچھے سپاہی ہاتھ میں ننگی تلوار لیے موجود تھے۔ آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دروازے سے جیسے ہی اندر داخل ہوئے، اچانک انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاندان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویب سیریز کا نام ہے داستان کربلا۔ کل ہم نے سنا تھا کہ کوفہ میں موجود 2 افراد نے یزید تک یہ خبر پہنچا دی تھی کہ گورنر کوفہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے، حالانکہ مسلم بن عقیل کوفہ والوں کو یزید کے خلاف آمادہ کر رہے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی یزید نے فوراً حضرت نعمان بن بشیر کو کوفہ کی گورنری کے عہدے سے ریموو کر دیا، ہٹا دیا، اور ان کی جگہ ایک ایسے شخص کو مقرر کیا جس کا نام سن کر ہی ظلم، مکاری اور صفاقی کی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس شخص کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد۔ عبید اللہ بن زیاد نہایت مکار، چالاک اور ظالم انسان تھا۔ جیسے اسے یزید کا پیغام ملا، یہ فوراً بصرہ سے روانہ ہو گیا، لیکن اس کی مکاری ذرا دیکھیں۔ اپنی فوج کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ کوفہ میں داخل نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی فوج کو قادسیہ میں روک دیا، اور پھر خود چند آدمیوں کو لے کر حجازی لباس پہن کر، عرب کے لوگوں کا لباس پہن کر، رات کے اندھیرے میں ایک اونٹ پر سوار ہو کر اس راستے سے کوفے میں داخل ہوا جس راستے سے حجاز کے قافلے آیا کرتے تھے۔ اور سب اس نے کیوں کیا؟ کیونکہ کوفہ والے پہچان نہ سکے، بلکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، کوفہ کے لوگ جو ہر لمحہ امام علی مقام کی آمد کے منتظر تھے، جن کی نظریں راستوں پر جمی ہوئی تھی، جن کے دل امام پاک کی محبت میں بے قرار تھے، انہوں نے رات کے اندھیرے میں جب حجازی لباس اور حجازی راستے سے آنے والے اس شخص کو دیکھا تو وہ تو خوشی سے بے قابو ہو گئے۔ کسی نے نعرہ لگایا امام حسین آ گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خوشی کی لہریں پورے کوفہ میں دوڑ گئیں، نعرے بلند ہونے لگے، لوگ گھروں سے نکل آئے، دل خوشی سے دھڑکنے لگے۔ ادھر ابن زیاد دل ہی دل میں جل رہا تھا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا اور خاموش رہا، کیونکہ اگر اس لمحے اس کا بھانڈا پھوٹ جاتا تو شاید وہ زندہ گورنر ہاؤس تک پہنچ بھی نہ پاتا۔ مگر اس مکار نے ایک بہت اہم بات سمجھ لی تھی، اس نے جان لیا تھا کہ اہل کوفہ کے دل کس قدر امام علی مقام کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ قوم امام علی مقام کی ایک جھلک تک کے لیے بہت بے چین ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ خاموشی سے گورنر ہاؤس میں داخل ہو گیا، اور افسوس اس وقت تک کوفے والوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ یہ امام حسین نہیں بلکہ ابن زیاد ہے۔ پھر جب یہ حقیقت سامنے آئی تو خوشیوں کے چراغ یکدم بجھ گئے، دل ٹوٹ گئے، اور پورے شہر پر مایوسی کی ایک سرد چادر پھیل گئی۔ رات گزری، صبح ہوئی، ابن زیاد نے اہل کوفہ کو جمع کیا، یزید کا پیغام سنایا، اور پھر دھمکیوں، خوف، لالچ اور سازشوں کا ایک ایسا کھیل شروع کیا جس نے پورے کوفہ کو خوف اور بے چینی میں مبتلا کر دیا۔ وہ لوگوں کو ڈرانے لگا کہ یزید کی مخالفت کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ وہ قبائل کے سرداروں کو خریدنے لگا اور لوگوں کے دلوں میں خوف بھرنے لگا۔ اسی طرح اس نے آہستہ آہستہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھیوں کو ان سے سیپریٹ کرنا، جدا کرنا شروع کر دیا۔ ناظرین، اسی وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانی بن عروہ کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو فوجیوں کے ساتھ بھیجا، اس حکم کے ساتھ کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جائے۔ اور صرف یہی نہیں، ابن زیاد نے کوفہ کے تمام قبائل اور برادریوں کے سرداروں کو بھی قلعے میں نظر بند کر دیا تاکہ وہ اس کے دباؤ میں رہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کے ارادوں کی خبر ملی تو آپ باہر تشریف لائے، اپنے وفادار ساتھیوں کو آواز دی۔ بس پھر کیا تھا، ہر طرف سے لوگ آنے لگے، جذبہ بڑھنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 40,000 افراد کا لشکر آپ کے ساتھ آپ کے ایک اعلان پر جمع ہو گیا۔ 40,000 کا لشکر
اور پھر اس لشکر نے شاہی محل کا محاصرہ کر لیا، چاروں طرف سے محل کو گھیر لیا گیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ بس حملے کے حکم کی دیر تھی۔ ناظرین، اگر اسی وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے کا حکم دیتے تو قلعہ فتح ہو سکتا تھا، ابن زیاد گرفتار ہو سکتا تھا، اور پھر یہی لشکر ایک سیلاب بن کر شامی طاقتوں کو بہا لے جاتا، جس کے بعد یزید کے لیے زمین تنگ ہو جاتی۔ مگر ناظرین، ہونا کچھ اور تھا، کیونکہ لکھا کچھ اور تھا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کو گھیر تو لیا، مگر اس کے باوجود ابن زیاد کی جو مکاری تھی، یزید کی دشمنی پوری طرح ظاہر ہو چکی تھی، اور آپ نے حملے کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ جنگ نہیں چاہتے تھے، آپ خون مسلم بہتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ گفتگو سے مسئلہ حل ہو جائے، صلح کی کوئی صورت نکل آئے اور مسلمانوں کی جانیں بچ جائے۔ یہ تھی اہل بیت کی سوچ، یہ تھا ان کا ظرف، یہ تھی ان کی رحمت۔ لیکن دوسری طرف ابن زیاد تھا جو سازشوں کا جال بن رہا تھا۔ اس نے حضرت مسلم کے خلاف ایک عجیب چال چلی۔ اس نے یہ کیا کہ قلعے میں قید جو قبائلی سردار اس کے ساتھ تھے، وہ ان کو لے کر مجبور کیا اس نے کہ وہ لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ کریں۔ ناظرین، وہ سردار خوف زدہ تھے، انہیں معلوم تھا کہ اگر ابن زیاد ہار بھی گیا تب بھی قلعہ فتح ہونے سے پہلے وہ ان سب کو قتل کروا دے گا۔ چنانچہ وہ قلعے کی دیواروں پر چڑھے اور وہ اپنے قبیلے والوں کو آواز دینے لگے، کہتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ، یزید تمہارے بچوں کو قتل کروا دے گا، تمہارے مال ضبط ہو جائیں گے، تمہارے گھر برباد کر دیے جائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمیں تو ابن زیاد قلعے میں ہی مار ڈالے گا۔ ابن زیاد کی یہ چال کام کر گئی، اور پھر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کا لشکر اب بکھرنے لگا، لوگ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے، وفائیں دم توڑنے لگی اور نعرے خاموش ہونے لگے، یہاں تک کہ جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز ادا کی تو 40,000 میں سے صرف 500 باقی رہ گئے تھے۔ اور آپ جان کر حیران ہوں گے، جب نماز مکمل ہوئی تو ایک بھی شخص آپ کے ساتھ باقی نہ تھا۔ جی ہاں، ایک بھی نہیں۔ ایک ایسی جماعت تھی کہ امام نے جب نماز شروع کی تو 500 لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، مگر جب نماز ختم ہوئی تو کوئی مقتدی پیچھے موجود نہ تھا۔ یہ کوفہ والوں کی پہلی بے وفائی تھی۔ جو مہمان ان کی التجاؤں کی وجہ سے آیا تھا، ان کے دین کی حفاظت کرنا چاہتا تھا، آج اسی کو دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیا گیا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گلیوں میں اکیلے رہ گئے، کہاں جائیں، کس دروازے پر دستک دیں، کسے اپنا کہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ آج پورے کوفہ کے مہمان خانے بھی بند تھے، دروازوں پر تالے لگ چکے تھے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے بچے بھی تو تھے، انہیں کہاں سلائیں، کہاں ٹھہرائیں۔ پورا کوفہ آپ کے لیے تنگ ہو چکا تھا۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ 2-4 گز زمین آپ کے لیے رات گزارنے کے لیے بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور بنی ہاشم کا یہ عظیم مہمان بے آسرا کھڑا تھا۔ اس لیے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو امام حسین کی یاد آئی۔ امام کی یاد آتے ہی آپ کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ سوچنے لگے، میں نے امام کو خط لکھا ہے، میں نے آپ کو اس قوم کی وفاداری کے قصے سنائے ہیں، میں نے ان کے آنے پر اصرار کیا ہے۔ اب یقیناً امام میری بات رد نہ فرمائیں گے، وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہو چکے ہوں گے۔ اگر امام یہاں پہنچ گئے تو اس بے وفا قوم کے درمیان ان پر کیا گزرے گی؟ یہ سوچ کر یہ خوف آپ رضی اللہ تعالیٰ کے دل کو شدید زخمی کر رہا تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ کو پیاس محسوس ہوئی۔ سامنے ایک گھر نظر آیا، وہاں طوعا نامی ایک عورت موجود تھی۔ اس سے آپ نے پانی مانگا، اس نے آپ کو پہچان کر پانی دیا اور اپنی سعادت سمجھ کر آپ کو اپنے مکان میں ٹھہرایا۔ لیکن افسوس، اس عورت کا بیٹا محمد بن اشعث کا غلام تھا۔ اس نے فوراً اپنے آقا کو خبر دے دی۔ بس پھر کیا تھا، ابن زیاد نے محمد بن اشعث اور کوتوال کو سپاہیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ تو آ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، جس کے بعد حضرت مسلم تلوار لے کر باہر نکلے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ بنی ہاشم کا ایک انہا شیر کس طرح ظالموں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ ناظرین، اس وقت حضرت مسلم بن عقیل تنے تنہا اس شان اور بہادری سے لڑے کہ یزیدی کانپ اٹھے، ان کی صفوں کی صفیں بکھر گئی، ان میں سے کئی مارے گئے اور کئی زخمی ہو گئے۔ کوفہ والوں کو جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ بنی ہاشم کے اس جوان کو ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں، تب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ انہوں نے آواز دی، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیں اور اس سے گفتگو کر کے معاملہ طے کر لیں۔ یہ بات سن کر حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تو اس وقت بھی جنگ نہیں کی تھی جب میرے ساتھ 40,000 لوگ تھے، میں تو خون ریزی روکنا چاہتا تھا۔ چنانچہ آپ اپنے دونوں صاحبزادوں کو ساتھ لے کر ان کے ساتھ ابن زیاد کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ لیکن ناظرین، یہ سب دھوکہ تھا، مکر و فریب تھا، بد عہدی تھی۔ ابن زیاد نے پہلے ہی دروازوں کے پیچھے تلواریں لیے سپاہی کھڑے کر رکھے تھے۔ حکم دیا تھا کہ جیسے ہی مسلم اندر آئیں دونوں طرف سے حملہ کر دینا۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ کو کیا خبر تھی کہ دشمن اتنا گر چکا ہے۔
آپ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور پھر اچانک چاروں طرف سے تلواریں چل پڑی، وار پر وار، ظلم پر ظلم، یہاں تک کہ بنی ہاشم کا یہ مظلوم مسافر، دین کا یہ وفادار سپاہی، اہل بیت کا یہ جانثار، ظالموں کے ہاتھوں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، ابن زیاد کے دربار میں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے اس بے کسی کی حالت میں اپنے شفیق والد کا سر ان کے مبارک تن سے جدا ہوتے دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل غم سے پھٹ گئے اور اس صدمے میں لرزنے اور کانپنے لگے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے، دونوں کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو ان بچوں پر رحم کرتا۔ آخرکار ظالموں نے ان نونہالوں کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا اور پھر ہانی کو بھی قتل کر کے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ ان تمام شہیدوں کے سر دوسروں کو ڈرانے کے لیے نیزوں پر چڑھا کر کوفے کے گلی کوچوں میں پھرائے گئے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں یہ تاریخ کون سی تھی؟ یہ بھی تاریخ کا ایک راز ہے کہ 3 ذوالحجہ 60 ہجری کا یہ دن تھا، اور ایگزیکٹلی یہ وہی دن تھا جس روز مکہ مکرمہ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آگے کیا ہوا یہ جانیں گے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔